A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 5th, as you know that we are reading a lesson from your English book Tulip series, and the lesson is The Cat's Paradise. Dear students, open your English book on page number 74. Dear students, as you know that we have read this lesson, the three parts of this lesson, and today we are going to read the fourth part of this lesson. So dear students, let's begin. Let's start. Lewis was horrified. Wait all night. Horrified here, horrified is a new word which means to frighten. So Lewis, जब उसने सुना टॉम से, जब उसको वो गोश्त का टुकड़ा भी नहीं मिला, बदले में उसको मार पड़ी, तो फिर उसको टॉम ने कहा कि ये जो मेज़ पर सजाई गई उम्दा चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए नहीं होती हैं, जो उम्दा खाने होते हैं ये हमारे लिए हमारे नसीब में नहीं है, हमारे नसीब में सिर्फ गटर और नालियों में जो पड़ा खाना है वही हमारे लिए है। और वो उससे कहता है कि हमें सुबह के होने का इंतज़ार करना होगा तब, और हम फिर उसके बाद कचरे के ढेर से अपने लिए खाना ढूंढेंगे, तलाश करेंगे। तो ल्यूइस ये सुनकर खौफज़दा होता है, उसको इस बात का खौफ होता है कि मुझे पूरी रात इंतज़ार करना पड़ेगा खाने के लिए, और उसको क्योंकि उसको आदत ही नहीं होती है, उसको मांगना नहीं पड़ता था, उसको खुद ब खुद उसके पास खाना आ जाता था, तो वो इस चीज़ का आदी नहीं था, इसलिए वो खौफज़दा हुआ। Tom calmly nodded his head. You will learn, he said sagely. Nodded is another word which means to lower and raise the head as to indicate agreement, and sagely means wisely. So the Tom wisely said the Lewis, तो टॉम ने बड़े ही अक्लमंदाना अंदाज में ल्यूइस से कहा, सर हिलाते हुए कि हाँ हमें पूरी रात इंतज़ार करना पड़ेगा, और साथ में कहा कि तुम आहिस्ता आहिस्ता सीख जाओगे। So they left the rooftop to roam dark alleyways. तो टॉम और ल्यूइस जो है उन्होंने उन छतों को छोड़ के वो अब अंधेरी गलियों में घूमने लगे। Night dragged on far too slowly for Lewis. Drag means pull to draw with force. तो यहाँ पे रात जो है वो ल्यूइस के लिए बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी। The evening mist made him shiver. और शाम की जो धुंध थी उसकी वजह से ल्यूइस जो है वो अब कांपने लगा, ठंड की वजह से वो अब कांपने लगा, वो थरथरा रहा था। As rain began falling and the brisk winds blew. Brisk is another word which means quick and energetic. और तेज़ हवाएं जो चलने लगी और बारिश जो होने लगी उसकी वजह से वो थरथरा रहा था, उसको वो कांपने लगा, ल्यूइस कांपने लगा। Lewis began to think how dreary the world outside was after all. तो अब ल्यूइस क्या सोचने लगा, बाहर की दुनिया, पहले वो कहता था कि बाहर की दुनिया आज़ादाना माहौल जो है ये जन्नत है और वो इस जन्नत में रहना चाहता था, लेकिन अब उसकी सोच तब्दील हो गई। बाहर की जो ये दुनिया आउटसाइड वर्ल्ड देख के वो अब कहने लगा dreary means sorrowful, बेलुत्फ, सैड। तो अब वो कहने लगा ये तो बड़ी बेमज़ा है, बेलुत्फ है बाहर की दुनिया। There was no sun, no warm roofs, no playing and prancing. तो अब कोई सूरज नहीं था, अब कोई गर्म छतें नहीं थी, अब कोई खेलना कूदना नहीं था। And there was no कोई अकड़ नहीं थी। Prancing means proudly. तो यहाँ पे वो कोई अकड़ के नहीं चल रहा था, कोई अकड़ उसकी चाल में नहीं थी। His paws slipped on the cobblestone streets. अब उसके जो पास थे, उसके जो पैर थे वो स्लिप हो रहे थे, वो फिसल रहे थे, जो कि स्ट्रीट जिन पत्थरों से बनी हुई थी, कॉबलस्टोन से बनी, तो इन पत्थरों पे, इन
ٹائلز پہ اب جو لیوس جو ہے وہ پھسل رہا تھا. اینڈ ہی began to dream of Cherry's house and his nice pillows. اور جو کہ ٹھنڈ بھی تھی، اس کو بہت ٹھنڈ لگی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی، ہوائیں بھی چل رہی، تو وہ اچھی طرح سے نہیں چل پا رہا تھا، اس کو سلپ ہو رہی تھی، وہ پھسل رہا تھا. اور اس کو تب یاد آئی وہ چیری کا جو ہاؤس ہے، اس کی ساتھی جو تھی جو اس کو پالتی تھی، وہ اب اس کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں سوچنے لگا، اور اس کے جو تکیے تھے جو کہ بہت ہی شاندار تھے، ان کے بارے میں وہ سوچنے لگا. Suddenly Tom hissed. Hissed means سنسنانا، a fricative sound. تو ٹام نے یہاں پہ اس نے آواز دی اس کو، کوئک اوور ہیئر، جلدی یہاں آ جاؤ. He was gliding close to the side of a building. Gliding means to move smoothly, continuously and effortlessly. بے آواز چلنا، تو بہت ہی آہستہ سے وہ چلنے لگے ایک بلڈنگ کے ایک سائڈ میں. When they reached the shelter of a door, جب وہ ایک ڈور جو ہے دروازے کی چھت کے نیچے پہنچے. Tom whispered. تو ٹام نے آواز دی، دھیمے سے آواز دی. That man with a hook and basket out there. وہ دیکھو، وہ آدمی، اس کے پاس ہک ہے اور اس کے پاس ٹوکری ہے. See him. دیکھو اس کو. He is the animal catcher. وہ animal catcher ہے، وہ جانوروں کو پکڑتا ہے. If he finds us, we are dead. اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا تو ہم مر گئے. یہ کون بول رہا ہے؟ ٹام. Now Lewis was shivering with fear as well as cold. اب لیوس جو ہے وہ اور کانپنے لگا، وہ اور تھرتھرانے لگا. ایک تو اس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، دوسرا اب ڈر کی وجہ سے وہ کانپنے لگا. Rain and wind and men with hook. اب وہ کیا سوچنے لگا؟ ایک طرف سے بارش، دوسری طرف سے تیز ہوا، اور اب یہ آدمی جو کہ ہکس کے ساتھ ہے. Garbage and slippery streets. تو اب سوچنے لگا کیا کیا مصیبتیں آئی. یہ کیچڑ کا کچرے کا ڈبہ، یہ جو سلپری پھسلنے والی اسٹریٹس جو ہے، بازار ہے، اور وٹ مور کوڈ ہیپن، اور پتہ نہیں اور کیا کیا میرے ساتھ ہونے والا. یہ اب لیوس سوچنے لگا. لیوس ہرڈ rustling means سرسراہٹ، میک اے ڈرائی کریکنگ ساؤنڈ. تو یہاں پہ لیوس نے کچھ سرسراہٹ سنی، سرسرانے کی آواز سنی، ایک آہستہ آہستہ آواز سنی. He turned and saw 3 men carrying garbage out to the streets. تو اس نے کیا، جب وہ پیچھے کی طرح مڑا اور اس نے دیکھا کہ 3 آدمی کچرے کے ڈبے کو وہاں سے نکال رہے تھے. He raced to inspect it. اور وہ جلدی سے بھاگا تاکہ اس میں وہ جھانک سکے، اس کو وہ دیکھ سکے اس میں کیا ہے. He longed for a nice piece of meat. وہ کس لیے بھاگا؟ تاکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہاں مجھے گوشت کا اچھا سا ٹکڑا مل. He longed for a nice piece of meat, a little salmon and some caviar. Longed means anything you desire for or have a strong wish. تو یہاں پہ لیوس جو تھے وہ ترس گیا تھا، یا اس کو یہ بہت زیادہ خواہش تھی کہ اس کو ایک اچھا سا گوشت کا ٹکڑا ملے، ایک چھوٹا سا سیلمون کا ٹکڑا ملے، یا سم کاویئر، یا اچار، ایک قسم کا اچار ہوتا ہے، یا یہ ایک روٹی ہوتی ہے جو کہ بٹر کی بنی ہوئی تھی. تو جو لیوس کو چیری کے گھر میں ملتا تھا، تو وہ ان سب چیزوں کے لیے اب ترس گیا تھا اور وہ یہ سب ڈھونڈ رہا تھا اس کچرے کے ڈھیر میں. He rifled through the bags but he found just 3 dry bones. Rifled means
to search thoroughly with the intention to steal. وہ سرسری طور پہ ان بیگس میں دیکھنے لگا تاکہ اس کو جو بھی ملے وہ اس کو چوری کر سکے، وہ اس کو لے جائے. بٹ ہی فاؤنڈ جسٹ 3 ٹرائبوں، لیکن اس کو صرف 3 ہڈیاں ملی جو کہ بنا گوشت تھی. ٹام لیوس کوڈ سی واز این آرٹسٹ. تو ٹام جو کہ ایک فنکار تھا، ایک کلاکار تھا، تو لیوس سے دیکھ سکتا تھا. ہی رائفلڈ تھرو دا گاربیج سلولی اینڈ ڈیلیجنٹلی. ڈیلیجنٹلی means not carelessly, not negligently. تو اس نے لیو سے دیکھ سکتا تھا کہ ٹام جو ہے وہ اب اس میں ڈھونڈنے لگا، اس کچرے کے ڈھیر میں بہت ہی آرام سے اور بہت ہی محنت کے ساتھ وہ اب اس میں کھانا اپنے لیے ڈھونڈنے لگا. اینڈ ہی فاؤنڈ اے few strips of thin stale meat. تو اب اس نے کیا پایا؟ اس نے جب وہ بہت محنت کے ساتھ ڈھونڈنے تو اس نے پایا، اس نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو تھا جو بہت پتلا تھا. اسٹیل میٹ، اسٹیل مینس لیکنگ فریشنس، جو کہ تازہ نہیں تھا، جو کہ باسی گوشت تھا، اس کے کچھ ٹکڑے اس کو ملے. As the cold rain fell onto the leaves, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely awaited him. تو جیسا کہ اوپر سے بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور لیوس پہ بارش ہو رہی تھی تو وہ اس میں بھیگ رہا تھا. تو اس سب میں لیوس جو تھا وہ صرف ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو گرمی، جو آرام اس کو چیری کے گھر میں میسر تھی، وہ صاف خشک قسم، وہ پرزن جس کو وہ قید کہہ رہا تھا، اور جہاں پہ اس کو ایک سلمان کی باؤل اور کاویئر اس کا انتظار کر رہا تھا. تو اب وہ اس عیش و آرام کے بارے میں یہاں پہ سوچنے لگا.